آیت نمبر 82 الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور جنہوں نے خلط ملط نہیں کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، عظیم ظلم کے ساتھ، اولئک، یہی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے بے خوفی ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ بے خوف کس کو ہونا چاہیے، مجھے یا تمہیں؟ بے خوف مجھے ہونا چاہیے اور خوف تمہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں خوف کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ تم نے اپنے مالک، اپنے رازق، نفع و نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے جو بے جان چیزیں ہیں، جو نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے۔ تو تمہیں ڈرنا چاہیے، مجھے نہیں ڈرنا چاہیے۔ البتہ مجھے بے خوف رہنا چاہیے کہ مجھے تمہارے معبودوں سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے 82 کس کے الفاظ ہیں؟ ایک رائے یہ ہے، ایک موقف یہ ہے علماء کرام کا کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ابھی جاری ہیں، ختم نہیں ہوئے، ان کی گفتگو ابھی جاری ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کون سا؟ وہ ایمان جو شک و شبہ سے پاک ہو۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قیامت پہ میرا ایمان ہے کہ آئے گی، لیکن ممکن ہے کہ نہ آئے، مولویوں سے سنا آئے گی، شاید نہ آئے، کیا پتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے، خصوصاً 6 چیزیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، انبیاء کرام علیہم السلام پہ ایمان لانا، آخر پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو، بظلم، عظیم ظلم کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ، مراد شرک۔ کیسے میں پتہ چلا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے؟ دیکھیں، ظلم یہاں پہ نکرہ ہے، اور اس سے پہلے نفی آئی ہے لم یلبسوا، تو نکرہ نفی کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ یہ اصول جو بھی میں نے آپ کو بیان کیا اس کے مطابق یہاں پہ مراد ہر ظلم ہونا چاہیے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی قسم کے ظلم کے ساتھ، کسی قسم کے گناہ کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو بے خوف ہوں گے اور جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت نہیں ہے، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے اس کے لیے بشارت نہیں ہے، زنا کرتا ہے اس کے لیے بشارت نہیں ہے، سود لیتا ہے اس کے لیے بشارت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آیت صحابہ کرام پہ بڑی شاک گزری، بڑی باری گزری۔ یہ آیت سن کے ان کی نیندیں اڑ گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ بے خوف وہ ہوں گے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے وہ ہوں گے جو ایمان بھی لائیں اور کوئی بھی ظلم نہ کریں۔ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے ظلم کیا ہے، نکرہ، اور کس کے بعد آیا ہے؟ نبی کے بعد۔ فائدہ کس کا دیتا ہے؟ عموم کا، کوئی بھی ظلم، کیونکہ ہر ظلم سے بچنا ضروری ہے۔
تب آپ کو نجات ملے گی، تب جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تذکرہ لقمان نے کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے کہا تھا میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ظلم عظیم ہے جس کا تذکرہ لقمان نے کیا ہے، مراد شرک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب سے بے خوف ہوں گے، دنیا میں بھی بے خوف، آخرت میں بھی بے خوف، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے، معنی مفہوم سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ جو عربی زبان نہیں سیکھے گا وہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے گا۔ ترجمہ پڑھ کر، تفسیر علماء کرام کی پڑھ کر کافی حد تک آپ قرآن سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن قرآن کو صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکے گا جو عربی زبان کا ماسٹر اور ماہر ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن کو کس زبان میں نازل کیا ہے؟ عربی زبان میں، تو وہ زبان سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس آیت سے اور اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے تو پتہ چلے گا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو عربی آتی تھی، آیت نازل ہوئی تو پریشان کیوں ہو گئے؟ کیونکہ صرف عربی کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے کی، دوسری آیت کے ذریعے کی، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو پتہ چلا قرآن کریم کی درست تفسیر جاننے کے لیے احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا تھا۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب، آپ امت کو گمراہ نہ کریں، آپ اس امت کے نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے احادیث کو اتھارٹی نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے۔ جہاں کہیں ایسی حدیث ملی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں آپ، لیکن جو حدیث آپ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ اس کو ریجیکٹ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بہت سی احادیث کو آپ نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا، جبکہ یہ آیت اور اس آیت کے بارے میں آنے والی حدیث، یہ دونوں دلالت کرتی ہیں کہ عربی زبان تنہا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا ہونا ضروری ہے، اور میرے اور آپ کے لیے احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تفسیری اقوال، ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو امن ملے گا، بے خوف ہونا، اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ دنیا سے؟ اس کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ توحید کے اوپر ہیں اور کھری توحید کے اوپر ہیں، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اوپر مطمئن۔ دشمن آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے توحید کو اپنانے کی وجہ سے، تکلیفیں دی جاتی ہیں ایمان کی وجہ سے، تنگ کیا جاتا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ مطمئن ہے، ہدایت کے اوپر ہے۔ تو یہ آیت بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ آیت بہت بڑی نعمت ہے اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔